بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا جس پانی کی وجہ سے اس نے تمہارے لیے ثمرات پھلوں سے رزق کو نکالا، بس تم اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ سامعین، اس کا ماقبل کے ساتھ عرب پر تعلق واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے پیچھے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ہدایت پر تھے اور کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو کفر پر اور نفاق پر تھے۔ علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 5 آیتیں مومنین متقین کے حق میں نازل فرمائی، ان کی شان کو واضح کیا، اور 2 آیتیں کافروں کے حق میں نازل فرمائی اور ان کے حال کو بیان کیا، اور تقریباً 13 آیات مقدسہ وہ منافقین کے حال کی توضیح کے لیے ان کی مذمت کے اندر نازل فرما کر مومنین کے ایمان کی حالت کو واضح کر دیا، کافروں کے کفر کو بیان کر دیا اور منافقوں کے نفاق کو واضح کر دیا۔ تو اب جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو اصل وجہ اور جو اصل غرض ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا جو مقصد اور جو مقصود اور سبب ہے اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، لوگوں تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو مکلف بنایا کہ تم میری کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اب عبادت کرنے کے اندر کلفت، تکلیف، مشقت لازم تھی۔ اب اس مشقت اور اس کی جو تکلیف کا جو درد تھا، اس درد کو دور کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے یا ایھا الناس، اے لوگوں کو مخاطب کر کے خطاب کے صیغے کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ لوگوں کی یہ جو کلفت اور یہ جو پریشانی ہے کہ ان کو کیا عبادت کی وجہ سے لاحق ہوگی، وہ دیکھیں کہ ہمیں پکار کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت جو رب الارباب ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، جو ذو الجلال والاکرام ہے، جو ملک الاملاک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تمام بادشاہوں کی جو قدرت ہے اس کے زہر قدرت ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم اس کلفت کو اور اس مشقت کو اور اس تکلیف کو بھول جاؤ اور یہ دیکھو کہ تمہیں پکار کون رہا ہے، کون کہہ رہا ہے یا ایھا الناس۔ جب محبوب پکارے تو اس کی جو پکار کی، اس کا جو خطاب کی جو لذت ہوتی ہے، اس لذت کی وجہ سے تمام تکلیفیں، تمام درد اور غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عاشق کہتے ہیں کہ ہمیں جب محبوب پکارتا ہے تو ہمارے سارے درد اور سارے غم اور ساری تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس کا قول، یا ایھا الناس کا کلمہ جس آیہ مقدسہ کے اندر رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس سے مراد اہل مکہ ہوتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا کا کلمہ جس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد اہل مدینہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس اعبدوا فرما کر تمام کو مخاطب کیا، چاہے وہ مدینہ والے ہوں، چاہے وہ مکہ والے ہوں، چاہے وہ ہند والے ہوں، چاہے وہ سندھ والے ہوں، چاہے وہ چین والے ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجم ہوں، جو بھی ہوں تمام کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا مکلف فرما کر حکم ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم، تم کیا کرو؟ میری عبادت کرو، تم اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ علامہ رازی جو امام المفسرین ہے، خاتمۃ المفسرین ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس آیہ مبارکہ کی تفسیر اور تشریح اور توضیح کرنے کے اندر بہت زیادہ تفسیر تشریح کی، بہت زیادہ کلام کیا ہے۔ اس کلام سے ہم، اس کی گفتگو سے ہم چند باتیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جو کیا ہیں؟ انتہائی اہم ہیں اور تفسیر کے اندر ان کی کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے 5 دلیلوں کو ذکر فرمایا۔ پہلی دلیل رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उस रब को तुम पूजो कि जिस रब ने तुम्हें क्या किया है, पैदा किया। फिर फरमाया मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, वल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे उनको भी उसी ने पैदा किया। फिर फरमाया कि जअल लकुमुल अर्द फिराशा, उस जात ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया। वअनज़ल मिनस समाई माअन, और उसने आसमान से पानी उतारा। फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, उसने इस पानी की वजह से जमीन से तुम्हारे लिए तरह तरह के किस्म किस्म के फल नबातात और इसके जो है ना चीजों फूलों को निकाला, कलियों को निकाला, फलों को फूलों को तुम्हारे लिए क्या किया है, निकाला है। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि पहली जो दलील अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद में खालक़कुम, तुमको जिसने पैदा किया उसकी इबादत करो, ये इरशाद फरमाकर बंदे के अंदर अपनी मारिफत का जरिया रखा कि कौन है ऐसी जात जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो बंदा जब अपने अंदर गौर फिक्र करेगा, तफक्कुर और तदब्बुर करेगा, तो पता चलेगा कि हमें मेरी नशोनुमा, मेरी तरबियत करने वाला, मुझे तरक्की तक पहुंचाने वाला, मुझे उरूज देने वाला कोई जात तो है ही है। क्योंकि बंदे के अंदर जो चीज हो तो उससे किसी चीज की तरफ जाना, उससे किसी चीज के ऊपर इस्तेदलाल करना, दलील पकड़ना, ये इंतहाई आसान होता है। फिर फरमाया वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले तुम्हारे बापों को, तुम्हारे आबाओ अजदाद को, तुम्हारे दादों को, तुम्हारी जो नस्ल दर नस्ल तुम जो चले आ रहे हो, तुम्हारे आबाओ अजदाद को किसने पैदा किया है, तुम्हारे बुजुर्गों को किसने पैदा किया है। अब बुजुर्गों के अंदर बाप दादा आ जाता है, तो बाप और दादा की जो पहचान होती है वो गैर की बनिस्बत ज्यादा होती है। तो फरमाया कि उनको देख लो कि उनकी तरक्की, उनको उरूज, उनको कमाल तक किसने पहुंचाया, वही जात है कि जिसने क्या किया, तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे पैरों को पैदा फरमाया। फिर फरमाया कि जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जमीन को तुम्हारे लिए क्या किया है, बिछौना बना दिया। तो अब जमीन हमारे पांव के नीचे है, हम उसको हर वक्त क्या करते हैं, उसके अंदर नजर करते हैं, देखते रहते हैं, उसके अंदर तफक्कुर कर सकते हैं। तो फरमाया कि जमीन के अंदर गौर फिक्र करो ना कि जमीन के अंदर तरह तरह के फल फूल निकाल रहा है। इस जमीन के अंदर तुम रहते हो, तो इस जमीन को देख लो कि जमीन किसकी ताबेदारी कर रही है, उसके ऊपर पहाड़ किसने बनाए, उसके अंदर ये फल फूल किसने निकाले। फिर फरमाया वअनज़ल मिनस समाई माअन, आसमान से क्या निकाला, पानी निकाला। अब आसमान हमारे छत पर है, हम उसको भी क्या करते हैं, देखते हैं। ऊपर की तरफ हमारी जब नजर दौड़ती है तो हम देखते हैं कि ये नीले किस्म का गुंबद नुमा जो छत हमारे ऊपर छाया हुआ है, ये बगैर टैक के, बगैर सुतून के है, बगैर किसी सहारे के। हालांकि हम छत कोई चलाते हैं, छत तैयार करते हैं, तो उसके नीचे अगर हम टैक ना दें, उसके नीचे अगर हम सहारा ना दें, तो वो क्या हो जाता है, गिरने का उसका खौफ होता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, गिर जाता है जब तक कि उसके नीचे कोई पिलर ना हो। तो ये इतना बड़ा आसमान, ये इतनी बड़ी छत, जो नीली गुंबद नुमा छत है, ये कुब्बा नुमा जो छत है, इसको बगैर सहारे के किसने खड़ा हुआ है। तो फरमाया कि वही जात तो है जो तुम्हारी इबादत की क्या है, लायक है। फिर फरमाया वअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे आसमान से पानी बरसाने की वजह से और फिर जमीन से उस पानी के जमीन के अंदर मिलने की वजह से तुम्हारी तरह तरह के ये नबातात निकाले, ये फल फूल निकाले, जिसको तुम क्या करते हो, अपनी जिंदगी के अंदर मताए कारवां समझते हो, मताए जान समझते हो, मताए हयात समझकर उसको क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, उनसे क्या करते हो, नफा हासिल करते हो, फायदा हासिल करते हो। अब यहां पर देखे कि एक बंदा जो किसी की नौकरी करता हो, जो किसी की चाकरी करता हो, खिदमत करता हो, वो उसको क्या महीने के कम अज कम जो है ना इनाम और इकराम के तौर पर, एहसान के तौर पर अगर 35-40 हजार दे दे, तो वो उसके गुण गाते हुए नहीं थकता, उसके हर वक्त गीत गाता रहता है, उसके क्या है मदद सनाई करता रहता है। रब फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए हर किस्म के जो इनामात और इकरामात थे, हमने तुम्हारे लिए क्या कर दिए, बिछा दिए, फिर तुम हमारा नाम क्यों नहीं उठाते हो। फरमाया कि उबुदू रब्बकुम, तुम हमारी क्या करो, इबादत करो। अब इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरमाया वजअल लकुमुल अर्द फिराशा, जमीन को तुम्हारे लिए क्या बिछाया, क्या बनाया, बिछौना बनाया। अब यहां पर जमीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फिराश बनाया, अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला यहां पर बात करते हुए कहते हैं कि जमीन हमारे लिए फिराश है, लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो साकिन होनी चाहिए, फिर तो हमारे लिए वो बिछौना और फिराश बन सकती है। अगर वो मुतहर्रिक हो तो फिर वो हमारे लिए फिराश नहीं हो सकती। क्यों? अगर वो मुतहर्रिक हो तो फिर इसकी दो सूरतें होंगी उसकी हरकत की, या तो वो हरकत जो है ना वो बिल्कुल मुस्तकीम सतह के अंदर होगी, वो सीधा सीधा जा रही होगी, और अगर सीधा सीधा जा रही होगी या मुस्तदीर शक्ल के अंदर हो, गोलाई की शक्ल में हो, तो इस सूरत के अंदर अल्लामा राजी कहते हैं कि अगर मुस्तकीम शक्ल में हो तो ऐसी सूरत के अंदर अगर कोई आदमी ऊंचाई से छलांग लगाए,
اب جب چھلانگ لگائے گا تو زمین تو کیا سیدھا سیدھا جا رہی ہے، وہ نیچے کی طرف کیا ہے جا رہی ہے، کیونکہ وہ سکل والی ہے، سکیل والی، تو وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور انسان جو ہے وہ زمین کے بنسبت تھوڑا ہلکا ہے، اس سے تھوڑا سکیل کم ہے، تو اس زمین کی سکل کیا ہے زیادہ، تو وہ جلدی نیچے جائے گی، اور انسان کیا ہے آہستہ آہستہ کے ساتھ آئے گا۔ ہم یہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہلکی والی چیز ہو تو اس کو اگر پھینکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ آتی ہے نیچے، اور جو بھاری چیز ہے وہ جلدی نیچے آ جاتی ہے، تو زمین کا سکل کیا ہے زیادہ ہے تو وہ زیادہ جلدی جائے گی نیچے، اور انسان کیا ہے آہستہ آہستہ جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر تو انسان کیا ہے زمین کو پہنچ ہی نہیں سکے گا، حالانکہ ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں، اس کو پہنچے ہوئے، اس کو ملے ہوئے ہیں، تو اس لیے پتہ چلا کہ اس کی حرکت مستقیم ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی نہیں جا رہی، اور اگر اس کی حرکت مستدیر ہو یعنی کہ گولائی کی شکل کے اندر ہو تو پھر اس صورت کے اندر بھی یہ مسئلہ لازم آئے گا کہ ایک انسان ہے کہ اگر اس نے مغرب کی طرف جانا ہے اور زمین کی حرکت کیا ہے مشرق کی طرف ہو، تو اس صورت کے اندر تو انسان کبھی بھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ جائے گا مغرب کی طرف، تو زمین کی حرکت تو کیا مشرق کی طرف ہے، تو وہ کیا ایسے ایسے جاتے جاتے وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ پیچھے پیچھے کی طرف جائے گا، اس صورت کے اندر تو وہ اپنی منزل تک پہنچے گا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا نہ اس کی حرکت مستدیری شکل کے اندر نہ مستقیمی شکل کے اندر۔ اب کوئی بڑے سے بڑا عالم انجینئر، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان آ کر، کوئی ٹیکنالوجی والا آ کر، کوئی انجینئر آ کر، کوئی ڈاکٹر وغیرہ آ کر یہ کہے کہ زمین کیا کر رہی ہے حرکت کر رہی، تو ہمیں اس کے قول کی کوئی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ قرآن و سنت اس کے اوپر کیا ہے دال ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا کہ نہیں کر رہی ہے، ساکن ہے، اس کے اندر پوچھ کچھ ہم سے نہیں ہوگی، ہم سے تو کیا ہوگا عبادت کے متعلق پوچھا جائے گا، تو ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں بات کرتے ہیں۔ پھر علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بحث کی ہے کہ آیا آسمان افضل ہے یا زمین افضل ہے۔ پھر اس کے اندر دو گروہ ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آسمان افضل ہے اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ زمین افضل ہے۔ جنہوں نے کہا کہ آسمان افضل ہے انہوں نے پہلی دلیل یہ پیش کی کہ آسمان کے اندر فرشتے رہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ جب اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے جوار کے اندر رکھا تھا، اپنے پاس رکھا تھا، انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن جب معصیت ان سے سرزد ہو گئی جو ان کی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرے پاس نہیں رہ سکتے، تو ان کو کیا زمین کے اندر بھیج دیا۔ تو پتہ چلا کہ آسمان کیا افضل، کیونکہ اس کے اندر کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں۔ تیسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے اس کو محفوظ چھت فرمایا، تو پتہ چلا کہ آسمان کا ذکر کیا قرآن کے اندر بھی موجود۔ اور چوتھی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ جو چیز افضل ہو تو افضلیت کی وجہ سے اس کا ذکر پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کے اندر جہاں کہیں ذکر ہوا تو آسمان کا ذکر زمین سے پہلے ہوا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ آسمان کیا افضل و اعلیٰ۔ لیکن جن حضرات نے یہ کہا کہ زمین افضل ہے، انہوں نے اپنے اس قول کے اوپر یہ دلیل پیش کی کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر ایک ایسی مبارک جگہ ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت نے مکہ کے اندر ایک ایسا گھر بنایا جو مسلمانوں کے لیے جس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کی عظمت، شان اور رفعت کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کہاں ہیں زمین کے اندر، تو پتہ چلا کہ زمین کے افضل۔ دوسری انہوں نے دلیل یہاں پر یہ پیش کی کہ اس زمین کے اندر انبیاء کی پیدائش ہوئی ہے، زمین سے انبیاء کی پیدائش ہوئی، اور انبیاء کرام علیہ الرحمن کے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تیسری انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ شرف، یہ شرافت، یہ کرامت اور یہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورًا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے حضور کی خاطر تمام زمین کو مسجد بنا دیا، اور مسجد کیا افضل و اعلیٰ جگہ ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ زمین کیا ہے افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر کے اندر ارشاد فرمایا، شروع کے اندر فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ یہاں پر اپنی توحید کا لوگوں سے اقرار کروا رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم مجھے پوجو، میری عبادت کرو، میری توحید کرو۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی بات یاد رہے کہ علامہ بغوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ بات نقل کی ہے کہ قرآن کے اندر اعبدو کا کلمہ جہاں بھی آیا اس سے مراد وحدو، کہ تم اللہ کی توحید کو کیا کرو بیان کرو۔ تم چنانچہ یہاں پر رب تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، اور آخر کے اندر فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب اعظم عند اللہ، کون سا جرم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کی نظر کے اندر؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور حالانکہ اس نے تجھے کیا کیا ہوا ہے؟ پیدا کیا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ کی صفات کے اندر، ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ آج کل لوگ جو بریلوی حضرات ہیں ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، حالانکہ بریلویوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کیا ہے؟ کوئی شریک ہے۔ انشاءاللہ اس پر بحث کی جائے گی اور ایسی سیر حاصل بحث کی جائے گی کہ پتہ چلے گا کہ بریلوی اصل کے اندر کیا ہیں؟ جو موحد ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے نظریات کو فالو کرنے والے ہیں۔